بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تیار ہو جائیں، نیب الٹا گیڑا دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب انہوں نے دوسری طرف کارروائی کرنی ہے۔ دوسری طرف سے مراد ہے حکومت کی طرف، حکومت کے خلاف۔ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک اعلی کار ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے لکھ کے کہا ہے جو خواجہ برادران کے کیس میں۔ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کیا ہے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ وہ تو اپوزیشن والے تو ایم ہی کہتے رہتے ہیں کہ جی نیازی نیب گٹھ جوڑ۔ یہ بات غلط ہے، یہ گٹھ جوڑ کہیں اور ہوتا ہے۔ جب کسی نے فیصلہ کرنا ہو کہ جناب کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنا ہے تو نیب جو ہے اس کے مخالفین، حکومت کے مخالفین کو پکڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جب ٹارگٹ ہو کہ ہم نے نئی پارٹی بنانی ہے اور ایک نیا ایڈونچر کرنا ہے تو پھر نیب کے ذریعے جو راتوں رات جو ہے وہ مسلم لیگ کاف بھی بن جاتی ہے اس کے دباؤ میں آ کے، اور پھر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام کی بھی پارٹیاں بن جاتی ہیں، بلکہ وہ تو تھا پیٹریاٹ، میں معافی چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ، اس طرح کی چیزیں ہی بن جاتی ہیں۔ تو اب جو تازہ کارروائی ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کے خلاف نیب نے نوٹس لے لیا۔ نوٹس بڑا مزے کا ہے۔ نوٹس یہ ہے کہ جی کہ انہوں نے ان پہ الزام یہ ہے کہ ایک ہوٹل کو شراب کا لائسنس دلوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ یہ اختیار تو ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ ان پہ دباؤ ڈلوا کے تو ہوٹل کو پرمٹ دلوایا۔ پہلی بات یہ کہ یہ کوئی ثبوت ہے کہ جی کہ ان کے پیچھے کوئی اپنا انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کیا؟ سی ایم جو ہے یا کسی بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹو یا ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا کس لیے ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ وہ تو یعنی اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے اور ملک چلانا ہے یا صوبہ چلانا ہے۔ لیکن اگر ہم نیب والا فارمولہ مان لیں کہ جی کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اپنے کسی ماتحت کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا یا اپنے کسی کہہ لیں کہ جو سرکاری کام ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ اتنا جو جھنجھٹ ہے یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ الیکشن کروانے کی، یہ حکومتیں بنوانے کی، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکٹیو کرنے کی، پھر الیکشن ہو کے حکومت سازی ہو، اس پہ خرچے ہوں، اور سیدھا سا طریقہ ہے کہ اس کو پھر ویسے ہی آپ فارغ کرا دیں، اور جو سروس آف پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تو بھرتی آپ کرتے ہی ہیں۔ تو جس طرح وہ کیا کہہ لیں کہ کمشنر ہے، ان کا باس جو ہے چیف باس، وہ چیف سیکرٹری ہے، اس کے ذریعے کام چلاتے رہیں، ملک چلاتے رہیں، فائدہ کیا؟ اگر اسی طرح ہی چلنا ہے تو یہ بات نہیں ہوتی۔ جو چیف ایگزیکٹو صوبے کا ہوتا ہے اس کے پاس کئی ایک اختیارات ہوتے ہیں، وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ اپنی وزڈم، اپنی دانست میں وہ کام کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بھونڈی حرکت ہے، اور اس کے پیچھے جو نیب نے یہ والی کارروائی کی ہے، اور نیب کرتا ہی اسی طرح کے ہے، اس کے سارے کیس اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو ہے وہ رمضان شوگر مل کے اوپر فرد جرم ریفرنس میں عائد کر دی گئی ہے، اور وہ جرم کیا ہے کہ جی انہوں نے ایک کھالہ بنوایا تھا اپنی مل کو فائدہ دینے کے لیے، اور اس پہ 20 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے۔ اب ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی کہ پورے ملک کا خزانہ یہ لوٹ کر کھا گئے ہیں، تو وہ شہباز شریف نے آج عدالت میں کہا ہے کہ میں نے کھربوں کی سرمایہ کاری کروائی، 100 ارب روپیہ بچایا قوم کا، اورنج جو ٹرین لائن ہے اس میں، تو میں نے یہ جھاکی مارنی تھی کہ میں 20 کروڑ روپے میں منہ مارتا۔ میں نے تو جو ٹی اے ڈی اے میرے بنتے تھے، میں تو اپنی گاڑی کا پٹرول بھی جو ہے وہ سرکار سے نہیں لیتا تھا، ٹی اے ڈی اے میرے کروڑوں میں بنتے تھے، وہ نہیں لیے، تو میں نے یہ منہ ضرور کالا کرنا تھا۔ تو وہ بہرحال وہ جو عدالت میں کہہ رہے تھے آج، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیب کے اور بھی بے حساب کیسز آپ دیکھ لیں، یہ میر شکیل الرحمان والا دیکھ لیں، پرائیویٹ پارٹی سے انہوں نے ساری پراپرٹی خریدی ہے، لیکن چونکہ وہ کسی کو ان کی شکل اچھی نہیں لگتی تو اس کیس میں وہ اندر ہیں کہ جی کہ آپ نے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بہرحال نیب اسی طرح کی کارروائیاں کرتی ہے۔ اب یہ جو ہے سی ایم کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، یا سی ایم کو جو نوٹس جاری کیا گیا ہے، بڑا ویگ ہے۔
یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا. آپ کسی کی نیت بری تھی یا نیت اچھی تھی یہ کس طرح ثابت کریں گے؟ یہ تو عمل سے ثابت ہوتا ہے. کیا کسی ہوٹل کے پاس کیا قانون نہیں ہے؟ پاکستان کے اندر جتنے 5 اسٹار ہوٹل ہیں کیا وہ شراب کے لائسنس ان کے پاس نہیں ہیں؟ آپ جائیں، یہ پی سی جائیں، واری جائیں، میریٹ جائیں، کوئی ایک ہوٹل کسی میں چلے جائیں، وہ دیکھ لیں جا کے سر عام جو کاروبار ہو رہا ہے، شراب بک رہی ہے، لوگ شراب خرید رہے ہیں. بہرحال یہ ایک اور طرح کی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بات کیا ہے اس کے پیچھے؟ بات یہ ہے، سیکوینس دیکھیں آپ. چند دن پہلے بات شروع ہو گئی تھی کہ جی کہ سی ایم جو ہے وہ بدلا جائے گا اور سی ایم کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. تو 4 نام آگے تھے سامنے، جن میں ایک محسن لغاری صاحب بھی تھے، اور بھی 2-3 تھے. عبدالعلیم خان صاحب کا بھی نام تھا، اسلم اقبال صاحب کا بھی نام تھا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان لاہور آئے، انہوں نے دورہ کیا اور انہوں نے اپنا پورا کانفیڈنس جو ہے وہ عثمان بزدار پہ ظاہر کیا اور ان کو تھپکی دی اور انہیں کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کرتے جائیں. اور وفاق جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ خیر وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے والی بات وہ تو دم توڑ گئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ غیر اعلانیہ ترجمان سوشل میڈیا پر بیٹھ کے، کچھ غیر اعلانیہ قوتوں کے ترجمان، انہوں نے عثمان بزدار کے خلاف ایک پنڈورا بکس، پتہ نہیں وہ کون سی کرپشن کہانیاں ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا وہ تو کام ہی نہیں کرتا، سارا کچھ جو ہے وہ بیوروکریسی کر رہی ہے. دوسری طرف وہ جناب ایک سیریل چل رہی ہے کہ جی پارٹ 1 وزیر اعلیٰ کرپشن، پارٹ 1 وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کرپشن، پارٹ 2. کوئی 7 8 9 10 جو ہیں وہ قسطیں آپ جاری کروا چکے ہیں یا ہو چکی ہیں. بہرحال تو اس پہ انہوں نے وہ ہرجانے کا نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے وزیر اعلیٰ نے. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ ایک طرف یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرے، اگر کام نہیں کرے تو پھر کرپشن کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ کام نہیں کر رہے یا کہہ لیں کہ اگر وہ تھوڑا بہت کام کر ہی رہے ہیں، یہ والا جس طرح پرمٹ دینے والی بات پہ نیب کو اعتراض ہو گیا. اور نیب کا اپنا کریکٹر کیا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے. نیب کے کریکٹر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ سوال اٹھا رہی ہے. چیئرمین نیب کا اپنا کریکٹر کیا ہے؟ ایک ریفرنس تو ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے تھا. اور 62-63 تو خیر پارلیمنٹرین پہ لگتی ہے، لیکن ان پہ بھی کوئی لگنی چاہیے تھی، نہیں لگی. سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی کوئی میٹر چلا جاتا، ان کو اٹھانے کا تو میرا خیال ہے طریقہ بھی وہی ہے. تو اس پہ بھی کوئی نہیں گیا، نہ اپوزیشن کو کوئی توفیق ہوئی، نہ حکومت کو کوئی توفیق ہوئی. تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو عثمان بزدار کو کوئی نہ کوئی قوت جو ہے وہ ہٹانا چاہ رہی ہے. عثمان بزدار کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی قوت جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے. اور پہلے یوں کہہ لے کہ جو سب سے مضبوط قلعہ ہے عمران خان کا وہ پنجاب ہے. اور پنجاب میں آپ چینج اس طرح سے تو نہیں لائے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے، آپ کی آفر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے، میں مکمل اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، میں مسلم لیگ نون جو اس وقت سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ تو آپ کا اس جو ہے نا وہ پتلی تماشا، اس میں وہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی ٹول ہے، یعنی نیب وہ ٹول ہے جو وہ خنجر ہے جو 2 دھاری ہے. وہ حکومت کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صاحب کی مرضی نہیں ہے تو، اور حکومت کے خلاف بھی اور اپوزیشن کے خلاف بھی. تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہر طرح ہر قسم کے دور میں، وہ منتخب دور ہوں، وہ غیر منتخب ادوار ہوں، ان میں جو نیب ہے وہ اپنی کارروائیاں کرتی ہے. اور ایک کہہ لیں کہ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف آپ نے JIT پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنوا لیا، اور اس کے بعد ان کو مقصود تھا کہ اس کو گھر بھیجنا ہے تو آپ نے ان کو ایک اور بہانہ نکال کے وہ گھر بھیج دیا. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ عثمان بزدار کے ذریعے یا یوں کہہ لیں کہ PTI کی جو حکومت ہے وہ اب کچھ لوگوں کو وہ وارے میں نہیں ہے. تو پہلے وہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ والا قلعہ گرایا جائے گا ان کا، اور اس کے بعد اگلا وفاق والا قلعہ ہوگا. اور اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جس دن مونس سلائی گرفتار ہو گئے اس دن سمجھیں کہ یہ بات پکی ہو گئی
کہ کوئی قوت جو ہے وہ عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے جان چھڑانا چاہتی ہے. اگر جان چھڑانی ہے تو پھر اس کا جو لیگل طریقہ ہے وہی اڈاپٹ کیا جائے. اور اگر نیب کو بہت زیادہ شوق ہے قومی دولت لوٹنے کا اور واپس لینے کا اور چوروں کو پکڑنے کا، تو پھر کوئی سالڈ جو ہے وہ کیس بنائیں. یہ عثمان بزدار سی ایم کے خلاف یا جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، وہ کوئی بھی ہو، اے بی سی کوئی بھی ہو، اس کو کام کرنے دیا جائے. یہ اس کا اختیار ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ نیب پکڑ لے گی، اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ ویسے ہی وہ ٹھنڈے مٹھے وزیر اعلیٰ ہیں، شہباز شریف سے ان کا مقابلہ ہے، تو اگر وہ کچھ کر ہی رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. اگر انہوں نے واقعی کرپشن کی ہے تو پھر کوئی نیب کو چاہیے کوئی سالڈ کیس سامنے لے کے آئیں، اور ایسا کیس کہ پھر ان کو سزا بھی دلوائیں. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، مار دھاڑ، میرا خیال ہے کہ اب یہ لوگوں کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.